بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید روشنی کا سفر میں، جہاں ہم ان عظیم ہستیوں کی روشنی سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، ہدایت ہے۔ یہ سفر صرف معلومات نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے ہماری روح کے لیے، ہماری فطرت کے لیے۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس نبی کے ذکر سے جو آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے دوسرے نبی بن کر آئے، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی امانت عطا فرمائی، حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور حکمت، تجربے اور معرفت سے لبریز تھا۔ ان کی آنکھوں نے دنیا کا پہلا گناہ بھی دیکھا تھا اور پہلا خون بھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دل دعا گو۔ وہ جانتے تھے کہ اب زمین پر ہدایت کا چراغ کسی اور کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بلایا، شیث جو علم میں، حلم میں اور بندگی میں نمایاں تھے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے شیث، یہ امانت اب تمہارے سپرد ہے۔ یہ امانت کیا تھی؟ صرف ایک منصب نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی، اللہ کی وحی کا بار اور گمراہی کے اندھیروں میں چراغ بننے کا عزم۔ حضرت شیث علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا نام شیث کا مطلب ہے اللہ کی عطا، کیونکہ وہ حضرت حابیل کی شہادت کے بعد اللہ کے خاص فضل سے عطا کیے گئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، وحی اور صحیفہ عطا فرمایا۔ جی ہاں، وہ انبیاء میں سے ہیں جنہیں صحیفے دیے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اِنَّهُ لَفِي صُحُفِ أُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ یقیناً یہ نصیحت اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ اعلیٰ 18 سے 19۔ مفسرین کے مطابق بعض صحیفے حضرت شیث علیہ السلام کو بھی دیے گئے جو بعد میں انبیاء کی امانت بنے۔ حضرت شیث علیہ السلام نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ تہذیب کے معمر بھی تھے۔ ان کے دور میں انسان نے لکھنا سیکھا، آلات بنانے شروع کیے، زراعت، تعمیر اور وقت کی پیمائش جیسے علوم دریافت کیے۔ یہ وہی وقت تھا جب انسانیت وحی کے نور سے نکل کر علم کی روشنی میں قدم رکھ رہی تھی۔ ادھر قابیل کی اولاد پہاڑوں کے نیچے رہتی تھی۔ ان کی زندگی خواہشات میں گھری ہوئی، موسیقی، فحاشی اور دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی۔ شیث علیہ السلام کی نسل پہاڑوں پر عبادت میں مگن تھی، دل اللہ کے ذکر میں اور آنکھیں آخرت کے تصور میں۔ لیکن شیطان کب باز آتا ہے؟ اس نے انسان کے دل میں حسد، شہوت اور فتنہ اندازی پیدا کی، یہاں تک کہ نیک لوگ بھی نیچے کی بستیوں کے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کا کچھ بھی نہ بن سکے گا۔ سورۃ اللقمان 33۔ شیث علیہ السلام نے اپنی تمام عمر قوم کی اصلاح میں گزار دی۔ وہ دن رات واعظ فرماتے، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے اور ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالتے۔ مگر وہی قانون قدرت، جب قوم نصیحت کو رد کرتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کا وقت قریب آیا، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو ان کے والد آدم علیہ السلام نے کیا تھا، وصیت۔ اپنے بیٹے انوش کو بلایا اور فرمایا، یہ نور نبوت اب تمہارے سپرد ہے، علم، تقوی اور حق پر قائم رہنا، دنیا کی چمک سے نہ بہکنا، کیونکہ فتنہ ہمیشہ قریب رہتا ہے۔ ان کے بعد انوش، پھر کینان، پھر مہلائیل، پھر یرد اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے درمیان کوئی رسول نہ بھیج دے۔ سورۃ القصص کی 59۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی رہا کہ ہر بستی، ہر دور، ہر نسل کو ایک ہادی ملا، اور حضرت شیث علیہ السلام ان اولین راہبروں میں سے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام وہ چراغ تھے جنہوں نے تاریکیوں میں پہلی روشنی دی۔ مگر یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، آگے بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف
جنہوں نے علم کے آسمان کو چھوا، جنہیں اللہ نے آسمانوں تک بلند کیا، جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ جو بلند کیے گئے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورۃ المریم 57۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی حیرت انگیز اور بلندیوں والی زندگی کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ روشنی چھو گئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور قرآن کو زندگی کا چراغ بنائیں۔ اللہ حافظ، روشنی کا سفر جاری ہے۔